قال کلا، موسیٰ علیہ السلام بولے، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ ہے میرا پروردگار، سیہدین، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راہ دکھائے گا، ضرور کوئی نہ کوئی راستہ بتا دے گا۔ یہ ہے نبوت کا یقین اور اعتماد۔ اس سے زیادہ اللہ پر کیا ایمان؟ ایک آدمی کو نظر آ رہا ہے کہ دشمن یہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور سامنے بحیرہ کلزم ہے، اب تو پکڑے ہی گئے، اب تو کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ اللہ پہ ایمان اور بھروسہ، آدمی نے کام کیا ہوا ہو اپنا ہوم ورک، اور آدمی ہو اعصاب کا مضبوط اور اللہ کی سنت اور طریقے سے واقف، مشکل حالات میں نہیں گھبراتا۔ وہ کہتا ہے ایسے ہو نہیں سکتا، میں نے اپنا ہوم ورک سارا کیا ہوا ہے، تربیت ہوئی ہے، تعلیم ہوئی ہے، اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ بھروسہ، ہو نہیں سکتا کہ خدا مجھے ایسے چھوڑ دے۔ سیہدین، وہ ضرور کوئی راہ دکھائے گا۔ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ ہے معیت۔ وہاں اللہ نے کہا تھا نا، ہم نے ان سے کہا کہ تم دونوں جاؤ، معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اور جا کر بات کرو، مستمعون، ہم تمہاری بات کو سنتے۔ انبیاء علیہ السلام میں یہ یقین کی قوت دنیا میں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ اور اسی طرح جو انسان اپنی ہٹ کا پکا ہو، اپنی بات کا سچا ہو، اور اس میں ہمت ہو، اور اللہ پہ بھروسہ، توکل، اعتماد، یہ ساری چیزیں ہوں، ان آدمیوں کی جدوجہد اور ان آدمیوں کے کام دنیا میں بڑا انقلاب برپا کرتے۔ یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ، دنیا میں جتنے بڑے بڑے کام ہیں یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے کیے ہیں، کوئی بڑے لوگ نہیں کرتے۔ اور جب کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اتنی نحوست اس پہ پڑتی ہے کہ خدا اس سے کام ہی نہیں لیتا۔ یہ جتنے بڑے بڑے کام ہیں یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے کیے ہیں، کام نے انہیں بڑا بنایا ہے، انہوں نے کام کو بڑا نہیں بنایا، کام نے انہیں بڑا بنایا ہے، کام کیا ہے، پھر نام ہوا کہ اچھا یہ صاحب بھی۔ آئنسٹائن کو کون جانتا تھا؟ کام کیا ہے، اس کا کارنامہ سامنے آیا، پھر پتا چلا اچھا ایسا دماغ۔ ایسے ہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کون جانتا تھا؟ جب بیت المقدس فتح ہوا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ انہوں نے دیا، پتا چلا اتنا اچھا آدمی ہے۔ اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت لکھی تھی انہی کے دوست اور انہی کے نائب اور انہی کے بہت بااعتماد وزیر ابن شداد قاضی نے، اور قاضی ابن شداد نے النوادر السلطانیہ کے نام سے لکھی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ابتدائی زمانہ ایسے ہی تھا، شراب پیتے تھے، سب کچھ، حتیٰ کہ مصر کی جب حکومت ملی تو پھر انہوں نے شراب سے توبہ کی۔ اس واقعے سے چند برس پہلے ایسی ہی زندگی گزری۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ ایک ایسا ستارہ ہے جو اسلام کے نصیب میں ہے اور یہ چمکے گا؟ اور جب انہوں نے مصر کو حکمرانی انہیں ملی تو انہوں نے کہا جس اللہ نے مجھے مصر دیا ہے اسی اللہ کو منظور ہے اب مجھے فلسطین بھی دے گا۔ پھر توبہ کی کتنے ہی کبیرہ گناہوں سے جو ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ حج نہیں کر سکے، حالانکہ مصر، فلسطین اور مکہ مکرمہ کا فاصلہ ہی کتنا ہے، قافلے جاتے تھے، پیسے پہلی زندگی میں سارے عیاشی کی نظر ہوتے رہے اور بعد میں اتنے پیسے نہیں کہ حج کر سکتے۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا۔ مگر اللہ کو جو چیز منظور ہوتی ہے کرنی، خدا ایسے ہی حالات پیدا کر دیتا ہے کہ لوگوں کا دماغ بھی ادھر نہیں جاتا کہ یہاں سے کوئی بڑا کام ہو جائے گا۔ اللہ ہمیشہ چھوٹے چھوٹے بندوں سے کام لیتا ہے، حتیٰ کہ کام ان لوگوں کو بڑا بناتا ہے۔ اس خبط کو، اور ہم اسے پاگل پنا کہتے ہیں، مسلمانوں کے دماغ سے نکالنا چاہیے کہ یہ کہتے ہیں پہلے بڑے بنے پھر کام ہوگا۔ اسی لیے یہ ادارے نہیں بنتے، اسی لیے ان سے ڈھنگ کے کام نہیں ہوتے، یہ اسی چکر میں ہوتے ہیں کہ پہلے ہم بڑے بن جائیں پھر کام ہوگا۔ ارے کام کرو یار، بڑے ہو جاؤ گے، نہ ہوئے تو کیا ہوا، اللہ کے ہاں تو اجر ہے نا۔ اتنی کون سی مصیبت پڑی ہوئی، نہ ہوئے، لوگوں میں نام نہ ہوا، نہ کسی نے جانا، تو ہزاروں نامور جن کے نام دن میں 100 مرتبہ ایک ایک اخبار میں پڑھنے کو مل جائیں، آج منو مٹی کے نیچے پڑے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔
کتنے ہندوستانیوں کو پتا ہوگا کہ اشوک کی قبر کہاں ہے؟ کتنے مسلمانوں کو پتا ہوگا کہ اکبر کی قبر کہاں ہے، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی قبر کہاں ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے، نام کا کیا، ہوا ہوا نہ ہوا نہ ہوا، کام بڑا بناتا ہے، اور اللہ کے ہاں عظمت بھی اس کی ہوتی ہے، مگر یہ اس میں پڑے ہوتے ہیں کہ کسی طرح کام نہیں، نام ہو جائے پہلے بڑے بنے پھر کام کریں گے، اور کام وہ کرتا ہے جس کو اللہ پہ بھروسہ، اعتماد، توکل، ضروری تیاری کی ہوئی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں کوئی کمی نہیں تھی، انہوں نے کہا ہو نہیں سکتا، رب ہمارے ساتھ ہے، اسی نے حکم دیا ہے، اسی نے چلنے کو کہا تھا، ہو نہیں سکتا، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راہ پیدا کرے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے اس سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور ہم نے کہا نِضْرِبْ، لگاؤ، مارو، بِعَصَاكَ، اپنی لاٹھی سے، البحر، سمندر کو، انضرب بعصاک البحر، اور تم دیکھو اپنی لاٹھی کو مارو یہاں پر اس سمندر میں، یعنی بحیرہ کلزم پہ، فانفلقا، سو فوراً پھٹ گیا۔ یہ سے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں کہا کہ لاٹھی کو مارو؟ ویسے بھی تو اللہ تعالیٰ نے پھاڑنا ہی تھا اس سمندر کو، ویسے ہی کر دیتے، یہ کیوں کہا کہ اس لاٹھی کو مارو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آیا ہے نا کہ فرشتے انہیں دمشق کی جامع مسجد کے اوپر چھت پہ اتار جائیں گے، آسمان سے لے آئے جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے مطابق، اور مسیح علیہ السلام کو 14-15 فٹ ہی تو نیچے اتارنا تھا، اتنا بھی چھوڑ جاؤ، اتنا کیا ہے کہ اب سیڑھی لگائیں لوگ۔ یہ ساری باتیں اس کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ جہاں عالم اسباب کام کرتے ہیں، خدا کہتا ہے اسباب کی دنیا میں اپنے کام پورے کرو، ہوم ورک یہی ہے جسے ہم اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں، یہ مکمل کرو، برکت ہم دے دیں گے، نیکسٹ جو سٹیپ تمہارے کام کا نہیں ہے وہ ہم کریں گے، تم اپنا لاسٹ سٹیپ تک، آخری قدم تک تم نے رکھنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا لاٹھی مارو، یہ آخری کام تھا، اب اس لاٹھی کا اثر جو مرتب ہونا تھا وہ اللہ کے قبضے میں تھا، کوئی نہیں کر سکتا تھا، فرمایا اب ہم اپنا کام کریں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو داؤد میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول میں اپنی اونٹنی کا گھٹنا باندھوں اور پھر آپ کے پاس بیٹھ جاؤں اللہ پہ بھروسہ کروں، یا میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دوں اللہ پہ بھروسہ کر کے اور آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ آپ نے فرمایا قلھا، جا پہلے اس کا گھٹنا باندھ، ثم توکل علی اللہ، پھر اللہ پہ بھروسہ کر۔ تو اس لیے جو کام اپنے کرنے کے ہیں وہ پورے کرے۔ فانفلقا، اور پھر کیا ہوا؟ فوری طور پہ سمندر پھٹ گیا۔ فکان کل فرقین، اور ہر کوئی جو فرق تھا، ہر کوئی، جب یہ سمندر پھٹا ہے، فرق کا کیا ترجمہ کریں؟ وہ پھاٹک، پھٹن، کالطود العظیم، ایسے ہو گئی جیسے کہ بہت بڑا پہاڑ کی طرح پانی رک گیا۔ 12 راستے بنے نا، دوسری جگہ آتا ہے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہر ایک قبیلے کو اس کا راستہ دکھا دیا، 12 حصوں میں تقسیم ہوئی تھی بنی اسرائیل، اور 12 حصوں میں 12 راستے ان کے بن گئے، اور یہ قافلے اب جا رہے ہیں، یہ پوری قوم اس پار اتر رہی ہے، اور جو تاریخ میں آتا ہے وہ یہ کہ 6 سے 7 لاکھ ان کی تعداد تھی، 6-7 لاکھ آدمی کہیں جمع ہو جائیں اور 12 راستے بن رہے ہیں، اس میں سے انہوں نے گزرنا ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں، کالطود العظیم، اللہ نے فرمایا ایسے ہو گیا جیسے پہاڑ تھے، پہاڑوں کی طرح پانی جگہ جگہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جم گیا، کھڑا ہو۔ یہ ہے اللہ کی قدرت کہ آخری حد تک اپنا کام کرو، اس کے بعد ہماری قدرت ہے یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ یعنی پانی بہت گہرا، جب 12 جگہ سے پھٹ گیا تو گلیاں گویا کہ اس میں بن گئیں، اور بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے اتر پڑے اس میں۔ اور یہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتبار سے بھی سنا دیا کہ مکہ مکرمہ میں جو تکلیف ہوگی، مسلمان جو ہیں پریشانی اٹھا رہے ہیں اور یہ جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ کوئی دن ایسا آ جائے گا جیسے یہ فرعون تباہ ہوا تھا، رسالت سے ٹکر لے کے آپ کی رسالت سے جو ٹکرائے گا وہ بھی پاش پاش ہو جائے گا۔ فکان کل فرقن کالطود العظیم، ایسے ہر ایک پھٹا ہوا حصہ اس بحیرہ کلزم کا ایسے ہو گیا جیسے کہ کالطود العظیم، جیسے کہ وہ بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے۔